اس وائرس سے متاثر جانوروں کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اس کے اوپر تھوڑا سا تفصیلی، تاکہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچ جائے، اور کیا اس کے اندر احتیاطیں ہیں، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو۔ دیکھیں، یہ جو وائرس ہے لمپی وائرس، اس کے حوالے سے جو اطباء کا ماننا ہے اور جو تحقیقات سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ یہ خارش کی ایک قسم ہے۔ اس میں جانور کو خارش ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے جسم کے اوپر دانے نکلنا، دھبے نکلنا، جس طرح خارش کی مختلف بعض اوقات تھوڑی بہت خارش ہو تو وہ ایک اور اس کی سچویشن ہوگی، جب زیادہ خارش بڑھ جائے تو اس کے معاملات اور طرح ظاہر ہوں گے۔ تو یہ بھی خارش کی ایک قسم ہے، تو اس کا حکم خارشی جانور کا ہی بیان کیا جا رہا ہے کہ خارشی جانور کا حکم یہ ہے کہ اگر تو اس کو اتنی زیادہ خارش ہے کہ وہ بالکل لاغر ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے، چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکا ہے، بالکل یہ اس کی ہڈیوں سے مغز ختم ہو چکا ہے، یعنی اتنی شدید قسم کی خارش اس کو ہو چکی، تو ایسی صورتحال میں یہ اب جانور کے اندر بڑا عیب شمار ہوگا اور پھر اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر وائرس کا جو ہے نا وہ عنصر تو پایا جا رہا ہے، لیکن کم از کم اتنا ہے کہ بہت زیادہ لاغر نہیں ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہے، کھاتا پیتا ہے، ہٹا کٹا ہے ان معنی میں، تو ایسا اگر ہے تو اگرچہ وہ وائرس کا شکار ہے لیکن اس کی قربانی جائز ہوگی۔ پھر بھی بہتر یہ ہے کہ یہ اگرچہ اس کی قربانی تو جائز ہو رہی لیکن اس میں چھوٹا سا عیب تو پایا جا رہا ہے، اتنا بڑا نہیں پایا جا رہا کہ اس کی قربانی ہی ناجائز ہو جائے۔ تو شریعت مطہرہ میں یہ بھی اصول موجود ہے کہ بعض عیوب تو وہ ہیں کہ جو اتنے ہیں کہ اگر وہ پائے جائیں تو وہ بڑا عیب شمار ہوں گے اور قربانی ہی نہیں ہوگی، اور بعض عیوب ایسے ہیں کہ اس میں اگر پائے جائیں تو قربانی ہو جائے گی، بہرحال اس میں بھی مستحب اور بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی پاک جانور اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ تو اگر ایسا بھی یہ لمپی وائرس سے شکار جو جانور ہو کہ جس کے اندر وہ ناجائز والی قربانی والے معاملات نہیں پائے جا رہے، قربانی اس کی جائز ہو رہی ہے، تب بھی بہتر یہ ہے کہ بالکل اس سے بھی پاک جانور جو ہے وہ قربان کیا جائے۔ اچھا مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ایک کیس میرے سامنے کچھ فیس بک پہ بھی اس طرح سے آیا کہ جانور خریدنے کے بعد اس جو بیماری ہے وہ سامنے آئی اور ظاہر ہوئی۔ بہرحال جو آپ نے صورت بتائی ہے، عموماً تو جو ہے وہ ایسی سچویشن بہت کم ہی ہوتی ہے، چونکہ بہت کم قریب جو وقت ہوتا ہے، مطلب قربانی کے قریب قریب لوگ جانور لے کے آتے ہیں، تو اتنا وقت ہوتا ہے کہ اس قدر بیماری شدت نہیں پکڑتی اس ٹائم تک۔ تو یہ تو ہے کہ قربانی میں اتنے سارے مسائل نہیں ہیں اور قربانی یقیناً جائز ہی ہو گئی، جیسے تقریباً جو دو صورتیں عرض کر دی ہیں اس کے مطابق تفصیل کو دیکھ لیا۔ اچھا، اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی مختصراً انفارمیشن ہو کہ جو یہ بیماری ہے اس کا کچھ اثر، مطلب اندر گوشت میں جو اس کا گوشت ہم بنائیں گے اس کی تقسیم میں، اس میں تو اس کے کوئی اثرات نہیں جائیں گے، یا کوئی بیماری آگے ٹرانسفر ہونے کا، یا کچھ لوگوں کو دیکھیں اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے فی الحال، بس سنی سنائی باتیں ہی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ سنی سنائی بات کو بھی آگے اس انداز سے کر دینا، یہ بعض اوقات یوں سمجھ لیں کہ موقع سے پہلے بات کرنا ہو سکتا ہے کہلائے۔ یہ ظاہری بات ہے کہ ڈاکٹرز کی ایک تحقیق جو ہے وہی اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ ویسے ہم تو ظاہری بات ہے جو شرعی حکم ہے اس کے حوالے سے ایک لب لباب عرض کیا جا سکتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اس کے مضر اثرات ہوں بھی تو اب اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ دو چیزیں بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیں۔ اگر تو کسی چیز کے نقصان کو دیکھا جائے اور وہ نقصان ایک تو فوری ہو، ضرر اس کا فوری ہو، اور فوری کے ساتھ ساتھ یقینی ہو، یہ دو چیزیں جب پائی جاتی ہیں تب کسی چیز کا کھانا حرام ہوتا ہے۔ اب مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے سگریٹ پینا ہے، یہ سگریٹ پینا جائز ہے، سگریٹ کا نقصان ہے اور تقریباً یقینی ہے، وہ نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن فوری نقصان نہیں ہوتا، اس کا نقصان کئی سالوں بعد کئی ظاہر ہوتا ہے۔ بالکل، تو یقینی تو ہے لیکن فوری نہیں ہے، لہٰذا سگریٹ پینا ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اسی طرح آپ زہر کو لے لیں، زہر کا نقصان یقینی ہے اور فوری ہے، بالکل، کھانا حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، وہ خودکشی کہلائے گی۔ بالکل۔ تو اسی طرح اگر گوشت کا یوں عنصر دیکھ لیا جائے تو پہلی بات، اگر کوئی تحقیق واقعی پیش کرے بھی ڈاکٹر، تو عموماً ڈاکٹرز کی تحقیقات ایک ظن کے اوپر مشتمل ہوتی، گمان ہوتا ہے، یعنی یقینی بات نہیں ہوتی۔ تو ابھی نیا ظاہری بات ہے وائرس ہے تو اس پہ بھی اگر ڈاکٹرز کی بھی تحقیق ہوگی تو یہ تو تب بھی پتہ چلے گا جب ان کے تجربات اور تحقیقات سامنے آئیں گی۔ تو بہرحال پہلی بات یقینی نہیں، اور اگر یقینی بھی ہو تو پھر فوری اس کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو ان دونوں امور کے اوپر جا کے آگے کو حکم لگے گا کہ آیا اس کا کھانا حلال ہوگا یا حرام ہوگا۔ پھر آگے ایسے اگر معاملات آتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے علماء اس پہ بھی قلم اٹھائیں گے کہ آیا اب ایسے جانور کی قربانی بھی کرنے کے کیا احکام ہوں گے، یہ پھر اس میں بھی تبدیلی کچھ آ سکتی ہے، لیکن یہ بعد کے معاملات ابھی فی الحال ایسا کوئی کیس آیا نہیں ہے۔